مسلمان شراب پینے کا عادی ہو گیا، غیروں سے زیادہ مسلمان ناچ گانوں میں مست ہو گیا، غیروں سے زیادہ مسلمانوں کے معاشرے میں خرابی پیدا ہو گئی۔ آج مسلمانوں میں خرابیاں کیسے بگڑی اور ان کے اندر فساد کیسے ہوا اور وہ آپس میں بگڑ کیوں گئے؟ میرے بھائیوں، سب سے بڑا نتیجہ یہ ہوا، سب سے بڑے دشمنی کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، ہم نے سلام کلام کرنا بند کر دیا، ایک دوسرے کے پاس اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا، اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کرنا چھوڑ دیا، دینی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چھوڑ دیا، لوگوں کو بتلانا چھوڑ دیا۔ اس لیے ہم اور آپ پریشان ہیں اور گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر تم کو حقیقت میں پکے سچے مومن بننا ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو میرا امتی نماز پڑھتا ہے تو وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور جو میرا امتی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ مجھے دکھ پہنچاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر ہم کو عشق رسول ہونا ضروری ہے تو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلائے ہوئے طریقوں کو اپنانا ہوگا۔ اگر واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بننا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسلام کی 5 بنیاد ہے، ان 5 چیزوں کو جو اپنا لے وہ سیدھے جنت میں جائے گا، میں گارنٹی لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں گارنٹی لیتا ہوں وہ جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، وہ 5 اسلامی بنیاد کون سے ہیں؟ سنیے، ایک اللہ کی وحدانیت، نمبر 1 یہ مانو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، اور دوسرے نماز پڑھنا، اور تیسرے حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور روزہ رکھنا، یہ اسلام کی 5 بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اسلامی بنیاد کی 5 چیزوں پر جو عمل کر لے جائے میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں وہ جنت میں جائے گا۔ ایسے کہو کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، صرف محبت رکھ لے اپنے نبی سے، صرف عشق رکھ لے اپنے نبی سے، اور جب جاؤ تب نبی کا نام لے کر کے دعویٰ پیش کرتے رہو کہ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم یا رسول اللہ کہنا نہیں چھوڑیں گے، ہم اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا جو ہے زیادہ ثبوت دیتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہم کو طریقہ بتلایا ہے، جو راستہ دکھلایا ہے، اگر اس راستے کو نہیں اپناؤ گے، اس طریقے پر نہیں چلو گے تو آپ سچے اور پکے عاشق رسول نہیں ہو۔ میرے بھائیوں، پکے امتی اپنے نبی کے نہیں ہو جب تک آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کرو گے، تب تک آپ اللہ کے پکے سچے امتی نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے اپنے موت کی تیاری کریں اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ زیادہ سے زیادہ قبر کے اندر لے جائیں۔ قبر میں جو ہے جب منکر نکیر سوالات کے جوابات پوچھے، من ربک، ما دینک، من محمد، 3 سوال ہوں گے کہ تمہارا رب کون، تمہارا مذہب کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے پوچھیں گے، یہ کون ہے، ہم کو جواب دینا ہوگا، یہ ہمارے نبی حضرت نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہارا رب کون، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینکا، تمہارا مذہب کیا ہے، دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے، میرا مذہب اسلام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے، یہ کون ہے، ایسے یہ کون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے فرشتے،
اگر ہم نے اپنے نبی کو خوش کیا ہوگا، اگر راضی کیا ہوگا، اگر ان کے فرمان پر عمل کیا ہوگا تو ہم بتا دیں گے کہ ہمارے نبی حضرت نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان کی امت ہیں میرے بھائیوں۔ تب ہم جواب دے دیں گے۔ اگر نیک اعمال کر کے جائیں گے تب جواب دیں گے، اور برے اعمال کر کے لے جاؤ گے تو جواب نہیں دے پاؤ گے، تب تو آپ کو عذاب ہوگا۔ ہاں عذاب ہوگا، سانپ بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، سانپ آپ کو ڈسیں گے اور بچھو آپ کو ڈسیں گے اور آگ کے شعلوں کو پھڑکا دیا جائے گا، اور قبر کی اندھیری رات ہو جائے گی آپ کے لیے۔ اور جو نیک اعمال کر کے جائے گا دنیا میں، نماز روزہ حج اور زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ لے کر کے جائے گا، اپنے نبی کو خوش کر کے گیا ہوگا، تو میرے بھائیوں اگر وہ ان سب کا جواب دے دے گا تو وہ قبر میں آسانی کے ساتھ اس کو سلا دیا جائے گا، اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور وہ جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں پاتا رہے گا میرے بھائیوں، اور سکون کی نیند اس کو سلا دیا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے اسے کہیں گے کہ تو سو جا، قیامت تک تو اسی طریقے سے سوتا رہے۔ میرے بھائیوں اس کو سکون کی نیند سلا دیں گے فرشتے۔ اور جو گنہگار ہوگا اس کو موت نہیں ہوگی، اس کو عذاب ہی ہوتا رہے گا، وہ زندہ ہوگا مرے گا، زندہ ہوگا مرے گا، اسی طریقے سے عذاب ہوتا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں جو حضرات شراب کے عادی ہیں وہ حضرات شراب چھوڑ دے، بہت شراب پی رہے ہیں، بہت جوا کھیل رہے ہیں، تو ان طریقوں کو چھوڑ دو، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے جو اللہ کا نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اس لیے اللہ کی جو ہے لعنت سے بچے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں بسائیں اور رچائیں اور اپنی زندگی سدھارے۔ میرے بھائیوں دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جو مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ ان تمام غلطیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہم تمام حضرات کو یہ سب جو کہی گئی یہ باتیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔